حج میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. حج تو ایسی ٹریننگ ہے, ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھ کے آؤ. ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے, اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. 9 ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جائے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے منی میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات. اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ. نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے منی جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں منی کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ نہ, پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں. کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو. پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت, کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی, اس طرح لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرایا. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا. اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو ٹینڈ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی؟ رمی, پھر ٹینڈ کرا دو,
اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت، جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے۔ اے اللہ اتنا رش ہے، 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے؟ اللہ نے کہا نہیں، میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہیں، ایام نہر ہیں، قربانی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا، عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عید کا دن ہے، مسلمانوں کی عظمت، شوکت، طاقت۔ تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے، 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر، ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں۔ یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے، حج کا، جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا، جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر، اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی۔ عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں، شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی بھی حلال نہیں اس پر، دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں۔ کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نگل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی، بہت رش ہے، ہم سے نہیں ہو رہا، اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے، جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں گے۔ اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے، قضا نہیں کر سکتے، اس کو ابھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ، رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے اس کے آرڈر کو۔ تو خیر یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ تو آپ کو یہاں اسلام کا حسن نظر آئے گا کہ ہر طاقت اور ہر قوت میں اسلام نے کیا رکھا ہے؟ بیلنس۔ یہ بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہوگا، بہت سی اور طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، اس میں بیلنس کیسے پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ابھی وقت مکمل ہو چکا، خلاصہ یہی نکلا کہ بھائی ہر صلاحیت اور ہر جذبے کو کس میں لانے کی ضرورت ہے؟ اعتدال۔ اور ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گئے تو اعتدال سے آپ نکل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یورپ میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک چرچ میں 4 دولہے آ جائیں ایک ٹائم پہ، سمجھ رہے ہو؟